अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है NTV। नाजरीन, स्पेशल शो लेके आपके सामने हाजिर हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और ऐसी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन होगी जो शायद कहीं और से आपको नहीं मिलेगी। और यकीनन जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो एथेंटिक भी होगी, कई दफ़ा रीचेक करने के बाद आपको गोशगुजार की जा रही होगी। नाजरीन, सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा, जो जिसे हम डिप्लोमेसी कहते हैं ना, ये डिप्लोमेसी की लैंग्वेज बहुत अजीब है। इसकी जो हाँ है वो ना होती है और जिसकी ना है वो हाँ होती है। बाज़ औक़ात तो समझ ही आप नहीं पा रहे होते कि ये चीज़ चल क्या रही है। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकार किया ईरान ने कि हम मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे, अगर आप उसे गौर से पढ़ लेंगे तो एक मैसेज उसके दरमियान से निकलता है, आपको बताएंगे वो क्या है। पूरी डिटेल बताएंगे कि ईरान के मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, तमाम उनके ओहदेदारान की तरफ से हैं। एक बंदा कहता है कि थप्पड़ मार दो, दूसरा कहता है सुलह कर लो, तो अब समझ नहीं आती कि इसके बयान पे बंदा यकीन करे। लेकिन आप डीप इनसाइड जाके स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सिचुएशन हो क्या रही है। इस्लामाबाद में तैयारे पे तैयारा लैंड कर रहा है, अब तक कितने लैंड कर चुके हैं ये भी बताऊंगा, किस किस के तैयारे हैं वो भी आप जानिएगा। उसके बाद हम आपको जी ये बताएंगे जी कि अमेरिका इस वक्त क्या चाह रहा है। अमेरिकन जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक बयान दिया है और उस बयान में वो मुलाकात की बात कर रहे हैं ईरानियों के साथ कि मैं मिलना चाहता हूं। अब ये क्या सिचुएशन है कि जब मुज़ाकरात में ही खटाई पड़ी हुई है वो कैसे मिल सकते हैं, या ऐसा तो नहीं कि मुज़ाकरात तकरीबन हो चुके हैं। बहुत कुछ है बताने वाला आपको। उसके अलावा एक खबर आपको बताएंगे जी, हमारा एक हमसाया मुल्क है। हमसाया मुल्क, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं इस वक्त। अफगानिस्तान भी एक नक्शे कदम पे चल पड़ा है और वो भारतीय नक्शे कदम है यकीनन, और वो झूठ है। इतने झूठ बोलते हैं और इतने कस कस के झूठ बोलते हैं कि पकड़े भी जाएं तो शर्मिंदगी तो दूर की बात है, वो अपने झूठ को मान भी नहीं रहे होते। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे बहुत सारे यूथ ट्यूमर्स जो हैं, जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो भी उस झूठ को फैलाने में लग जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ लिया गया है, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या बोला। फिर आपको ये बताएंगे जी कि एक मुआहदा जो पाकिस्तान ने किया था $1.5 अरब का, पाकिस्तान के लिए बड़ी रकम है इस वक्त ये, तो वो मुआहदा कैंसिल कर दिया गया, खत्म हो गया सऊदी अरब की वजह से। सऊदी अरब की वजह से। लेकिन अब ये हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे हकीकत क्या है। इसे भी यूथ ट्यूमर्स ने बहुत ज्यादा उठाया था, तो ये भी जानिएगा आज ही के वीलॉग में। तो सबसे पहले आपको लेके चलते हैं मुज़ाकरात की तरफ डायरेक्टली, कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन उससे पहले रिमाइंडर कि आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और उसके बाद मैं आपको बताऊं हमारे जितने भी लिंक है बस सारे ज्वाइन कर लें, आपको सीधा हम व्लॉग की तरफ लेके आते हैं। तो ऐसे बताइएगा मुज़ाकरात की क्या अपडेट। अच्छा, अब अजीब सी बात है, अगर आप ईरानी मीडिया देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुने तो ऐसा लगता है कि वो जंग की तरफ चल रहा है। हमारा जो मीडिया है टोटल ब्लैकआउट है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, कोई टिकर नहीं चल रहा, कोई खबर नहीं आ रही। मैंने शाम के शोज़ देखे हैं, उनके अंदर भी कोई ऐसी बात नहीं है कि इंफॉर्मेशन, ऐसा लगता है जैसे हमारा जो मीडिया है वो इंफॉर्मेशन को हाइड करना चाहता है। वो चाहता है कि आम बंदे को पता ही नहीं चले कि क्या हो रहा है। ये हमारा चैनल है जो बार बार बता रहा है कि भाई मुज़ाकरात हो रहे हैं। मैं आपको भी बता रहा हूँ कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। पिछले व्लॉग के अंदर भी कहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, उससे पहले भी कहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। अल्लाह का ख़ास करम है, हमारी 8 खबरें अब तक दुरुस्त साबित हुई हैं इन मुज़ाकरात के हवाले से। अब 9वीं खबर जो है ना वो आपको दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला वो भी तसल्ली बख्श है। एक तो ये है कि अब तक 13 जहाज़ आ चुके हैं, 13 जहाज़ लैंड कर चुके हैं पाकिस्तान में। अब अगर मुज़ाकरात नहीं होने तो 13 जहाज़ जो कैसे लैंड करना, इस्लामाबाद में लैंड, इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है। और नूर खान एयर बेस के ऊपर, जो है। स्पेशल एयर बेस है उसके ऊपर कल 7 जहाज़ आए थे। कल हमने जो टाइम तक सुबह बताया था कि 9 बजे, और बल्कि पौने 9 बजे, 8:45 पे जहाज़ उतरने शुरू हो गए। उसके बाद 2 उतरे, फिर 2 और उतरे, फिर उसके बाद टोटल 7 जहाज़ कल उतरे थे। और आज 8 जहाज़ आए हैं। जो 8वां जहाज़ है वो तकरीबन आप समझो कि पौने 1 बजे लैंड किया है, और जो 9वां जहाज़ है वो पौने 3 बजे लैंड किया है, और जो 10वां जहाज़ है वो 3:15 बजे लैंड किया है, जो 11वां जहाज़ है वो 4:15 बजे लैंड किया है, और जो 12वां जहाज़ है वो 6:15 बजे लैंड किया है, और जो 13वां जहाज़ है वो पौने 8 बजे लैंड हुआ है। अच्छा, ये सारे, और बल्कि ये वहाँ से जो रूट्स के तहत जो मेहमान निकले हैं उनके भी टाइमिंग है, लेकिन ज़ाहिर सिक्योरिटी की वजह से हमें सारी डिटेल नहीं देनी चाहिए। लेकिन अब तक 13 जहाज़ आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना फूल प्रूफ सिक्योरिटी। और प्रॉपर वहाँ पे आलात लगे हुए हैं, किसी किस्म का सिग्नल नहीं है, कोई मोबाइल नहीं चल रहा वहाँ पे, कोई गैजेट नहीं चल रहा वहाँ पे। 4 लेयर सिक्योरिटी है, और उसके अंदर से मेहमान आ रहे हैं और बराह रास्त जो है वो फिर सरीना होटल जाते हैं, और इसके अलावा अपनी अपनी एम्बेसीज़ में जाते हैं। तो जब 13 जहाज़ लैंड कर चुके हैं तो अब इसके अंदर डाउट क्या है?
آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ بیوقوف ہیں اور انہوں نے منہ اٹھایا اور بس آ گئے؟ ایسا نہیں ہے، یہ سیٹل ہو چکی ہیں چیزیں اور اس سیٹلمنٹ کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے. اور اب تو مسعود پزشکیان صاحب کا میسج بھی آ گیا، ان کا ایک ٹویٹ آئی ہے اور ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا ایرانی صدر نے کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی راستہ اختیار کرنا ہوگا. اب یہ ایرانی صدر بھی کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی کلیئرٹی ہے اس کے اندر. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہو جائے گا تو میں ایرانیوں سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ وہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا، ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا جناب، بڑا چچا جو ہے نا وہ پہنچے گا. اور اس کے لیے یہ ہے کہ اس سائڈ سے ایرانی بھی تیار آئیں گے اور وہ بھی مسعود پزشکیان صاحب آئیں گے. اب ایک تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، ایک تھوڑا سا کیچ ہے جو آج ابھی چند گھنٹے پہلے پیدا ہوا ہے، جو میں کہہ رہا تھا کہ اور بھی ہیڈ آف سٹیٹس آئیں گے، پاکستان کو سوٹ کرتا ہے، پاکستان نے انوائٹ کیا ہوا ہے، لیکن اب ایرانی جو ہے ریزسٹنس کر رہے ہیں تھوڑی سی، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور آئے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان کی ایفرٹ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی دولہا ہو اور امریکنز ہوں اور دوسری سائڈ پہ ہم ہوں، بس تین ہے کہ کوئی کسی اور نے ہماری مدد نہیں کی تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ آئیں. لیکن پاکستان کی خواہش ہے کہ میکسیمم لوگ یہاں پہ لیڈرز آئیں تاکہ ایک بڑا زبردست قسم کا جیسچر جانا چاہیے. 10 ملک ہوں گے، 10 ملکوں کا میڈیا ہوگا، وہاں پہ پاکستان کی کوریج ہوگی، پاکستان کو یہ سوٹ کرتا ہے. لیکن اب ایرانی تھوڑا سا اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے گھنٹوں کے اندر کیا ہوگا. صاحب اگر معاہدہ قریب آ جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے پاکستان منا لے ایران کو. بدھ کو ہوگا معاہدہ، تو بدھ کو ہم پچھلی ویلاگ کے اندر بھی، اس سے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی ہم نے بتایا تھا کہ بدھ کو ہوگا. اس سے پہلے جو تھا نا یہ ویکینڈ کے تھا، ہفتہ اتوار، وہ آگے پوسٹ پون ہوتے ہوتے اب تو یہ بدھ کو ہو جائے گا. اور جو جے ڈی وینس ہے وہ آج رات پہنچ رہے ہیں اور یہ انہوں نے کہہ بھی دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. اب ٹائم کا ڈفرنس ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ 12 گھنٹے کا ڈفرنس ہے. ہو سکتا ہے وہاں سے وہ نکلیں تو یہاں پہ ظاہر ہے 12 گھنٹے ہم ان سے آگے ہوں گے، تو وہ ایک ہو سکتا ہے. لیکن اب وہ روانہ ہونے والے ہیں وہاں سے یا ہو چکے ہوں گے ویسے میکسیمم میں. تھوڑا سیکریسی بھی رکھی جا رہی ہے نا، پوری بات نہیں بتا رہے، سیکریسی رکھی جا رہی. اب یہاں پہ جو بیان ہے نا جی ایران کی طرف سے، ان کے ایک رکن پارلیمنٹ ہے، ان کا نام سید محمود ہے، اور یہ یہاں پہ مذاکراتی جو پچھلی ٹیم تھی اس کے اندر شامل بھی تھے. ان کا ایک بیان بڑا سخت بیان آیا. انہوں نے کہا جی جہاز پر حملے کے بعد مذاکرات جو اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہیں، لٹیرے ہیں، اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو دہشت گردوں اور لٹیروں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ بھرپور جواب دیا جائے. اب اگر اس کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مذاکرات نہیں ہوں گے، لیکن ساتھ ہی اگر آپ مسعود پزشکیان صاحب کی جو بات ہے وہ سنیں تو اس میں لگتا ہے کہ جناب یہ تو ہو رہے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر جو ہے ان کے ترجمان کا بیان بھی آیا. اس نے کہا جی ہم نے جہاز کے اوپر حملہ اس لیے نہیں کیا، تو اس کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا اب ہم حملہ کریں گے، تو اب انہوں نے کہا جی کہ ہم امریکیوں کے اوپر حملہ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ جو جہاز ہے اس کے اندر کچھ جو عملہ ہے اس کے اہل خانہ بھی ہیں، تو ان کی سیکیورٹی کے لیے اب ہم امریکہ کے اوپر اٹیک نہیں کر رہے. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو اٹیک کا حکم تھا یا جو اعلان تھا وہ ایران نے واپس لے لیا، یو ٹرن لے لیا اس پہ. جب ایران یو ٹرن لے رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاملہ سیٹل ہو رہا ہے. اور ایک اور میرا خیال ہے، اب یہ انفارمیشنی خیال ہے کہ ناکہ بندی جو ہے نا امریکہ کسی وقت بھی ختم کر دے گا، کیونکہ یہ ایران کی طرف سے بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ہی امریکہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہوگا کہ آپ نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دینا. دونوں کھول دیں گے. اچھا صاحب، اس میں ایک چیز میں ذرا سمجھنا چاہتا ہوں. اب یہ بارگیننگ چپ کے طور پہ بھی ایران اسے استعمال کر رہا ہے آبنائے ہرمز کو. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے پہلے کبھی اعتراض نہیں کیا اس چیز کے اوپر، نیول بلاکیڈ پہ ہلکی پھلکی بات کرتے تھے، زیادہ پریشر نہیں ڈال رہے تھے. اب اچانک اس پوائنٹ کو اٹھا دیا، پھر جہاز والے پوائنٹ کو اٹھا دیا. جہاز انہیں پتا تھا بلاکیڈ ہے، پھر بھی انہوں نے جہاز بھیجا. یہ کشن لینا چاہ رہے تھے. میرا خیال ہے یہ معاہدے سے پہلے نہیں چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز سے ناکہ بندی ختم ہو جائے، تاکہ ایران جو ہے وہ عوام کو مطمئن کیا جا سکے کہ یہ دیکھ لیں جی ہم نے ناکہ بندی ختم کر لی، امریکی بھاگ گئے یہاں سے. تو اس ٹائپ کا ایک امپریشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے عوام میں. اور دوسرا یہ کو چاہتے ہیں کہ جی وہاں جب ہم جائیں تو آبنائے ہرمز پہ بات ہی نہ ہو، جو اگلا نیکسٹ ایجنڈا ہے نا اس کے اوپر بات ہو، تاکہ ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہو. یہ شرط پہلے ہی منوا لی، یہ پہلے شرط منوا لی جائے تاکہ آنے سے پہلے. اب اس کے مقابلے میں ظاہر امریکہ کی بھی شرط ہے کہ آپ آبنائے ہرمز کھول دیں، تو وہ امریکہ بھی منوا لے گا پھر کہ جناب یہ آبنائے ہرمز کا مسئلہ تو ختم ہوا، اب نیکسٹ جو ہے نا اس کے اوپر جاتے ہیں. چوہے صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران سائیکولوجیکل گیم کھیل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور وہ پریشر ڈال رہا ہے امریکہ پہ، جیسے امریکہ اپنی طرح کا پریشر ڈالتا ہے، یہ اپنی طرح کا پریشر ڈالتے ہیں. یہ ذرا ٹیکنیکل سے ڈال رہے ہیں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جہاز انہوں نے خود بھیجا ہوگا اور بہت ہی قریب لے گئے ہوں گے امریکنز کے کہ ٹھیک ہے ابھی اٹیک کریں اس کے اوپر. اور ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو، خالی کنٹینرز ہو، اور اس لیے قریب آئے کہ ٹھیک ہے اب اٹیک کرو تاکہ یہ ناکہ بندی والا ایشو اٹھایا جا سکے. این ممکن ہے، ویسے این ممکن ہے، کیونکہ اتنے دنوں میں آپ نے جہاز وہاں بھیجا نہیں، این اس وقت پہ آپ نے بھیجنا تھا جب مذاکرات ہو رہے ہیں.
मामला सेटल हो रहे हैं। और अमेरिकी कहते हैं हमने रोका भी था, ये रुका ही नहीं। 6 घंटे रोका उन्होंने, वो कहते 6 घंटे हम रोकते रहे कि आगे ना हो, आगे ना हो, आगे ना हो, वार्निंग देते रहे, वार्निंग और वो स्लो आगे आता रहा। वो आगे आगे आता जा गया उनके पास। हाँ जी, वो डर गए कि पता नहीं इसके अंदर कोई असला ना हो, बारूद ना हो, ये फट ना जाए। और जहाज भी इतना स्लो था कि गलती से भी निशाना खता ना हो जाए। हाँ, ऐसे आराम से लाए। फिर उसके बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर उतार दिए वहाँ, फिर उसके बाद वहाँ जाकर उन्होंने ऑपरेशन करके तो उसका इंजन जो है वो नाकारा कर दिया और अमला जो है उसको हिरासत में ले लिया। तो अब ये हो सकता है कि ये अपने कुशंस के लिए इस्तेमाल करें, और ये भी ऐन मुमकिन है कि जो ईरान के अंदर स्पाइलर्स हैं वो एक्टिव हो गए हों कि यार ये मुज़ाकरात को स्पाइल तो करो। मकसद तो उनका हल हो गया, वैसे अगर स्पाइलर हैं तब भी उनका मकसद हल हो गया, और अगर ये चाहते थे कि थोड़ा सा मसला ज़रा प्रेशर डाला जाए अमेरिका के ऊपर तो प्रेशर भी आ गया, मकसद बिल्कुल ठीक है, ईरान का हल हो गया। अच्छा चौधरी साहब, अब ये बताइएगा कि एक बात कही जा रही है कि ईरान का जो असल मकसद है ना वो असासे हैं, ये असासे हैं कितने और ये कहाँ बात पे? दुरुस्त है वैसे, क्योंकि न्यूक्लियर के ऊपर ईरान वैसे ज़रा अड़ा हुआ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप ये पॉइंट ले रहा है, डोनाल्ड ट्रंप 2 पॉइंट्स ले रहा है। एक वो कह रहा है कि जनाब ये न्यूक्लियर इनको नहीं बनाने देंगे, बम इनके पास हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, और दूसरा कह रहा है आप नए हुरमस खोलें। 2 ही उसके मेन मुतालबात नजर आ रहे हैं। रजीम कहता है बदल गई हुई है सारी, हमने इनको तबाह कर दिया हुआ है, कख नहीं बचा इनका, उसके ऊपर उसका कंसेंसस है। तो वो ये कहता है कि भाई साहब बस 2 ही चीज़ें, आप नए हुरमस खोल दो ताकि लोगों को रिलीफ मिले, आवाम को रिलीफ मिले, पेट्रोल की कीमतें नीचे आएँ और मैं सुरखरू हो जाऊँ। और दूसरा ये है कि ये जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो ज़ीरो करनी है मैंने। 2 ही उनके इशू है। न्यूक्लियर पे ईरान को कोई इशू नहीं, मैं पहले आपको कह रहा हूँ। ये जानबूझ के बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर उन्होंने बम बनाना होता तो बना लेते भाई। अब तक सही है, आप बना सके नहीं, कर आप सके नहीं। अब वहाँ पे आपके जो रेक्टर्स हैं वो ख़त्म हो गए हुए हैं, उसके ऊपर अटैक हो गया हुआ है, वो मलबा बन गया हुआ है। अब आप उसको दोबारा रीबिल्ड करेंगे 10, 15, 20 साल लगेंगे। दूसरा ये यूरेनियम 60 ग्रेड आपने उसको कर लिया अफसूदा, तो अब उसको बम के अंदर जो आपने कन्वर्ट करना है वो 6 कंपोनेंट्स और भी हैं, वो कहाँ से आएंगे? वो तो है नहीं आपके पास अब, तो कैसे बनाओगे भाई? तो वो मेरा ख्याल है यूरेनियम के से भी जान छुड़ाना चाह रहा है अब ईरान के ये मामला, क्योंकि ख़त्म हो गया हुआ है। ईरान को साइंटिस्ट उनके मार दिए उन्होंने, सही प्लांट उनके तबाह कर दिए हुए हैं। यूरेनियम जो है वो कहते हैं कि जी वो डस्ट में छुपी हुई है। तो जब सारी चीज़ें, तो ईरान उसको सिर्फ बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है ताकि इधर से सेटल हो, तो हम कहेंगे ठीक है जी इसको डिग्रेड कर देते हैं। ईरान को ये बात पहले से पता है कि वो बम बनाने से बहुत दूर हैं, इसलिए वो उस पर जिद भी ज़्यादा नहीं कर रहे, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि जी हमने यूरेनियम देनी, हमने यूरेनियम देनी, ताकि इस साइड पे जो डोनाल्ड ट्रंप है ना पोजीशन ले कि हमने आपसे हर सूरत में लेके रहनी। और वो ले चुका है, वो पोजीशन ले रहा है। ये ईरानी जानबूझ के कर रहे हैं। असल जो मसला है ना ईरानियों का, वो उनके असासे हैं। अभी जो एक रिपोर्ट आई उसके मुताबिक $100 बिलियन से जायद के इनके पास इनके असासे हैं जो जब्त है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर। जो अभी तफसील है, जैसे कि चाइना के अंदर इनके $20 बिलियन हैं, इंडिया के अंदर इनके $7 बिलियन है, इराक के अंदर इनके $6 बिलियन है, कतर के अंदर इनके जो $6 बिलियन है, जापान के अंदर $1.5 बिलियन है, अमेरिका के अंदर $2 बिलियन पड़े हैं, और बाकी जो पैसा है वो यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर है, जैसे स्विस अकाउंट्स में है, फ्रांस के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर है, जर्मनी में है, और नीदरलैंड के अंदर है। बहुत सारे मुल्क हैं जिनके पास थोड़ा पैसा पड़ा हुआ है, और सब मिला लिया जाए तो $100 बिलियन बन जाते हैं। और ये जो है ना सिर्फ ये वाले, ये $42.5 बिलियन है। कतर का तो अमेरिका ने पहले ही पिछले मुज़ाकरात में ऑफर कर दी थी कि कतर वालों को कहते हैं कि आपको $6 बिलियन दे दें। अब ये फौरी तौर पे $27 बिलियन चाहते हैं, अमेरिका कहते हैं $20 बिलियन ले रहे हैं ताकि आपको रिलीफ मिल जाए। तो अब ये मज़ीद प्रेशराइज करके ना, मुझे लगता है कि वो कहते हैं जी कि आप हमें ना डिक्लेयर कर दें जी कि आपके सारे असासे आपके हैं, आप ले जाएं इनको। बिल्कुल सही। तो अमेरिका के ऊपर ये प्रेशर डालें, तो मकसद इनका यही है। अगर ये अमेरिका ये मान जाता है ना कि ठीक है जी आपके सारे असासे आपको दे देते हैं, तो ये फौरी तौर पे आप देखिएगा ये न्यूक्लियर से कह देंगे ठीक है जी आप ले लें। साथ ये कहेंगे जी हमने जो है ना अपनी यूरेनियम नहीं देनी आपने, हमने अफसूदा डिग्रेड कर देंगे, कहेंगे डिग्रेड कर। उनका तो मकसद है ना कि बम ना बने, बस बम ना बने। बिल्कुल सही। अच्छा अभी तो जो साहब एक और चीज़ भी है कि ट्रंप को तो सिर्फ फेस सेविंग चाहिए, उसका तो यूरेनियम भी मकसद नहीं है। वो कहता मैं अपनी आवाम को कुछ दिखा लूं, कि मैं लेके आया हूँ कुछ। सुपर पावर है, ऐसे तो नहीं आएगा वापस। ठीक है ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, अब एक चीज़ और, एक रिपोर्ट आई है वो है शहादतों के हवाले से, ज़रा वो भी बताइए कि अब तक ईरान में कितनी शहादतें हुई हैं। अभी ये जो रिपोर्ट है ना, इसके अंदर टोटल शहादतें जो ईरान के अंदर है 3375 है, जिसके अंदर मर्द हैं 2875 मर्द हैं, ख़वातीन है 496,
اور یہ جو شہداء ہیں یہ 1 سال سے لے کر 80 سال کے درمیان ہے. بہت ٹو مچ ہے یار ویسے. اور ان کے اندر ان کے آیت اللہ خامنائی صاحب بھی ہیں جو ان کے سپریم لیڈر تھے اور کمال لیڈر تھے جی. ان کی شہادت جو ہے نا میرا خیال ہے صدیوں تک یاد رکھی جائے گی. بالکل صحیح کہا. اچھا چلیں اب چوہی صاحب آتے ہیں تھوڑا سا امریکہ والی سائڈ پہ. ڈونلڈ ابھی تک ہم نے انالیسس کیا ایرانیوں کے بیانات کا, اب ذرا ڈونلڈ ٹرمپ کے اور امریکیوں کے بیانات کا بتائیے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے آج بہت زیادہ بیانات ہیں. کچھ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, ایک دوسرا ٹروتھ کے اوپر ان کے بیانات ہیں, کچھ وہ پیپرز بھی دیتے ہیں. وہ سارا دن کام ہی اس کا یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ وہ یا ٹروتھ کے اوپر ہوتا ہے یا پھر کسی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ہوتا ہے یا پریس کانفرنس کرتا ہے. تو اس کے اندر مختلف جو بیانات ہیں ان کو ہم نے اکٹھا کر لے, ان میں سے کچھ چیزیں نکالنی. ایک تو انہوں نے کہا کہ ڈیل نہ ہوئی تو جنگ بندی نہیں ہوگی, یعنی جنگ بندی ختم ہو جائے گی. اب ڈیل نہ ہوئی تو جنگ بندی ختم ہو جائے گی اور اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا. مطلب بدھ کی شام. بدھ کی شام, اس نے کہا بدھ کی شام. دوسرا اس نے کہا ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, برا معاہدہ نہیں کرنا چاہتے, جلد بازی کا شکار نہیں ہوں گے, وقت کی ہمیں کوئی کمی نہیں ہے, بڑا ٹائم ہے ہمارے پاس. ساتھ اس نے کہا بدھ کی شام تک معاہدہ نہ ہوا تو جنگ بندی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر ہم حملہ کریں گے, مزید اس کے اندر ایکسٹینشن نہیں ہوگی. دوسرا اس نے کہا چند گھنٹوں میں امریکی وفد پاکستان پہنچ جائے گا, یہ وہ کہہ رہا ہے. اس کا مطلب وہ قریب پہنچا ہوا ہے. دوسرا اس نے کہا جے ڈی وینس جو ہے نا اس وفد کو ہیڈ کر رہے ہیں. اور ساتھ جو بڑی اہم خبر ہے اس نے کہا کہ بریک تھرو ہوا اور ایرانی قیادت نے ملاقات کے لیے رضامندی ظاہر کی, تو میں ان سے ملنے کے لیے جاؤں گا پاکستان. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ سیٹلمنٹ ہے, ویسے پہلے سے فیصلہ ہوا ہے کہ جو ہی معاہدہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ادھر سے مسعود صاحب آئیں گے, مسعود پزشکیان, اور اس سائڈ سے ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے. ٹرمپ کپڑے استری کر کے بیٹھا ہوا کپڑے, ہاں میں کہوں گا اس سائڈ سے مسعود صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. ہاں اس کے اندر کوئی ہوتا ہے نا کوئی ڈاؤٹ 1% بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ کرم کرے کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے. پھر میں کہتا ہوں تو آپ نے بھی ایک بات کی کہ ٹرمپ نے کہا پنجابی آپ کی نکل گئی تھوڑی سی شاندار. ویسے مزہ نہ آ جائے گا ٹرمپ تھوڑا پنجابی میں بول دے کہ میں آنا چاہ رہے ہیں پنجابی ہو, تیار ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ, ہاں جلیبیاں بنا کے رکھو, 2 جلیبی کھان واسطے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے. تو اس سے دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں وہ مجھ سے ملنا چاہیں تو میں ضرور ملوں گا, اور صحیح لوگوں کے ساتھ وہ کہتا ہے میری ڈیل ہو رہی ہے. اور دوسرا اس نے کہا کہ اگر یہ ڈیل نہ ہوئی تو بم پھٹیں گے. پھر بم اس نے ذکر کیا ہے کہ بم, اس پر بم مار دینے. بموں یار یہ بم سے بڑا ڈرنا چاہیے, یہ واقعی خوفناک چیز ہے. پتہ نہیں کس بم کی بات کر رہا ہے. اچھا صاحب اس نے ایک جھوٹ بھی بولا, اور یہ بھی جھوٹ ہے ویسے بم والا, ٹھیک ہے, لیکن ایک اور ذرا اسرائیل کا بولا وہ بھی بتا دیجیے. اچھا وہ دوسرا اس نے کہا کہ یہ ہمارا اتفاق ہوا تھا کہ یہ طے پایا تھا کہ جناب جو ہے نا ہم وہاں جائیں گے پاکستان, ٹھیک ہے, دونوں ٹھیک ہے. اور لیکن اب اگر وہ وہاں پہ نہیں آتے پاکستان تو ٹھیک ہے, نہ آئیں, ہم تو جا رہے ہیں. اور دوسرا اس نے کہا جی کہ ایٹمی ہتھیار جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, وہ ادھر سے ہم نہیں کر. دوسرا اس نے عجیب سی بات کی, اس نے کہا جی کہ اسرائیل نے مجھے جنگ کے لیے تیار نہیں کیا تھا, ہم تو بس صرف ہی چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہو. یہ ویسے ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات درست کر رہا ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل امریکہ کو استعمال نہیں کرتا, امریکہ ہمیشہ اسرائیل کو استعمال کرتا ہے. اور امریکہ نے اور یورپ نے اسرائیل بنائے اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو ان کے اندر نفاق پیدا کر سکے اور ان کو آرام سے امن سے زندگی نہ گزارنے دے, اور ان کی اسرائیل کی وجہ سے ہتھیار بکتے رہے سارے. پورا مڈل ایسٹ کے اندر اور باقی جو اسلامی ملکوں کے اندر ہتھیار بک رہے ہیں اسرائیل کی وجہ سے. اگر اسرائیل نہ ہوتا تو کسی عرب نے کوئی ہتھیار نہیں خریدنا تھا. تو بلین اور ٹریلین ڈالرز جو ہیں وہ کما رہے ہیں امریکن کمپنیز, تو اسی لیے اسرائیل کو رکھا ہوا ہے. آپ کی جو ہے یہ تھیوری سب سے الگ ہے ویسے, کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کے بیچ دونوں خبریں آ رہی تھیں, وہ یہ تھا کہ نیتن یاہو نے ہر امریکی صدر کے ساتھ ٹرائی کیا جب سے وہ آیا کہ ایران پہ حملہ کر دے, واحد مانا ٹرمپ ہے. دیکھیں نیتن یاہو جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ہو ہی امریکن, وہ اس کو امریکن نے پرائم منسٹر بنایا ہو, ٹھیک ہے, اپنے مقصد کے لیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو یا یہودی لابی نے ٹرمپ کو پریزیڈنٹ بنوایا. نہیں, ہاں ایسا ہو سکتا ہے یار, لیکن میرا تھوڑی سی تھیوری مختلف ہے. میں اس کو دیکھتا ہوں کہ آپ ذرا ڈیپ میں جا کے دیکھیں. اسرائیل نہ ہوتا تو عربوں کو ہتھیار کی ضرورت نہیں تھی اور کوئی لڑائی نہ ہوتی مڈل ایسٹ کے اندر, اور تیل کی جو دولت تھی اس سے یہ کہیں سے کہیں چلے گئے ہوتے. اسرائیل کی وجہ سے وہاں پہ نفاق ہے, اسرائیل کی وجہ سے وہاں جنگیں ہیں, مسلسل جنگیں 80 سال سے. تو کس کو فائدہ ہے اس کا؟ اچھا, یہ جو مطلب اسرائیلی شیطان ہیں آپ کے خیال میں, یہ جو اب میں کہوں کہ امریکی فی الحال مذاکرات ہو رہے ہیں تو ذرا ٹرمپ کو کم دھوتے ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کا بندہ ہے. مجھے لگتا ہے یہ سارے نا امریکنز, اور کیونکہ یہ ویسے تو یہ برطانیہ نے بنایا تھا اسرائیل, اور اس کا مقصد یہ تھا, فوجی مقصد تھا
ٹھیک ایک خنجر کی طرح ہے نا، اس کا نقشہ دیکھیں نا خنجر کی طرح، تو انہوں نے خنجر مارا ہے عربوں کے دل میں، اور اسی سے آپ دیکھ لیں 80 سال سے جنگ چل رہی ہے وہاں پہ. اسرائیل نہ ہوتا کوئی جنگ نہ ہوتی، کوئی ہتھیار نہ ہوتے، کوئی پیسے کا لین دین نہ ہوتا. ٹھیک ہے. اب بہرحال ایک اور خبر ہے کہ سروے ہوا ہے CNBC نے، اس نے کیا 63% امریکی جو ہے ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے خیالات سے اتفاق نہیں ہے، 37% جو اس کے حق میں ہے. لہٰذا اس کی جو دوسری مدت ہے اس کے اندر اس کی مقبولیت کم ترین سطح پہ 37% جو ہے اس کی مقبولیت ہے. تو جس کو کہہ جاتے ہیں نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے اندر بڑھ گیا ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. اب دو خبریں جو رہ گئی ہیں، میں اگر آپ اجازت دیں. بالکل، یہ ہمارے پاس 2-3 ہے. بس ایک جنرل صاحب کی خبر ہے جو افغانیوں نے جھوٹ بولا، اور ساتھ ہمارے وہ جو خیر بہرحال اب بتائیے. اب جنرل حسن خاٹک جو ہے نا، لیفٹیننٹ جنرل حسن خاٹک صاحب میجر جنرل ہے میرا خیال ہے، یہ لیفٹیننٹ جنرل ہے میجر جنرل ہے، میں معافی چاہتا ہوں مجھے واقعی نہیں پتا. تو ان کے بارے میں ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ یہ فیلڈ مارشل کے ساتھ ایران کے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو ایئرپورٹ پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. اب یہ خبر بہت زیادہ وائرل ہوئی اور ہر جگہ پہ استعمال ہوئی، ان کی تصویریں لگیں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں انہوں نے اس کو اٹھا لیا. لیکن ایکچولی یہ خبر ٹوٹل غلط ہے. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نہیں، سوشل میڈیا ٹیررسٹ نے اٹھا لیا ہے، لیکن یہ خبر ٹوٹل غلط ہے. جنرل حسن خاٹک صاحب جو ہیں ان کو بالکل نہیں گرفتار کیا گیا، نہ ان کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن ہوئی، نہ ان کے خلاف کوئی شکایت ہوئی. یہ بیسیکلی افغان میڈیا نے یہ خبر دی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ قندھار کے اندر ان کا ایک پرانا سابق وزیر خزانہ ہے جس کا نام معتصم آغا خان ہے اور آغا جان ہے، اس کو گرفتار کیا تھا طالبان نے. تو انہوں نے اپنا وزیر خزانہ جو ہے سابق ہے اس کو گرفتار کیا. تو یہ خبر پاکستانی اداروں نے دی کہ وہ دیکھیں جی طالبان کیا کر رہے ہیں، وہ اپنا ہی وزیر خزانہ کو گرفتار کر لیا. وہ خبر اتنی زیادہ آپ یہ سمجھیں کہ پھیل گئی یا وائرل ہو گئی کہ پھر اس کے جواب میں یہ طالبان میڈیا نے یہ خبر دے دی. ٹوٹل غلط ہے اور اس کو پھر ظاہر ہے بہت سارے یوٹیوبرز نے اٹھا لیا. تو یہ خبر پھیلتی چلی گئی، لیکن یہ خبر ٹوٹل غلط ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر احسان اللہ ٹیپو صاحب کے ذریعے، بڑا زبردست قسم کا جرنلسٹ ہے، نوجوان جرنلسٹ ہے، بڑا پیارا، میری ان کے ساتھ ملاقات بھی. انہوں نے خبر دی ہے کہ سوڈان نے جو پاکستان سے $1.5 بلین کے طیارے خریدے تھے، اور یہ جو ڈیل ہے یہ ختم ہو گئی ہے سعودی عرب کی وجہ سے. یہ بھی خبر ٹوٹل غلط ہے، کیونکہ یہ نہ سعودی عرب نے کہا ہے اور نہ ہی پاکستان نے یہ معاہدہ کینسل کیا ہے. طیارے جو ہمارے ہیں وہ F-17 جو ہے وہ سوڈان کو جا رہے ہیں، وہ ان کے پراپر تیار ہو رہے ہیں. بلکہ جب یہ سودا ہو رہا تھا تو ظاہر یہ سودا جو سعودی عرب کی وش کے خلاف تھا. آنیسٹلی سعودیز نہیں چاہتے تھے کہ یہ طیارے جو ہیں پاکستان بیچے. ایکچولی یہ بات ہے، یہ بات درست ہے، لیکن پاکستان نے کنونس کیا. انہوں نے کہا جی اگر ہم نہیں دیتے تو یہ چائنا سے خرید لیں گے، چائنا کو آپ روک نہیں سکیں گے، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا. صحیح. تو پھر سعودیز مان گئے اس پہ. ٹھیک ہے. چلیں جو صاحب آخری مجھے یہ بتا دیجیے کہ یہ سوشل میڈیا ٹیررسٹ کا کیا علاج ہے جو پاکستان کے خلاف آنے والی کچھ نہیں، کہنے ہر دو، جھوٹی خبر کو اٹھا کہنے دو، سب کو کہنے دو. ہر آدمی کا حق ہے کہ جو کہتا ہے کہنے دو. چوہے صاحب انہیں جوتے پڑنے چاہیے، میرا یہ خیال. اچھا تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.